ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن کروں گا۔ تمام ناظرین بھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن سماعت کریں، انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کہیے اللہ 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 اللہ۔ ہے پاک مر ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، کچھ دخل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا۔ اللہ
بند اور علم وہ جلوے بھرے ہوئے، لب بند اور دل میں وہ جلوے بھرے ہوئے، اللہ نے جگر تیرے آگاہ راز کا، آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو، غش آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو، جلوہ بھی ہے جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا، بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، شہرا سونا جو رحمت بے کس نواز کا، سے ہے آیا میرے سانا کی صنعتیں، سے ہے آیا میرے صانع کی صنعتیں، عالم سوائیوں میں ہے آئینہ ساز کا، کو ارد سب تیرے فرمان پذیر ہے، افلاک ارض سب تیرے فرمان پذیر ہے، حاکم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا، اللہ
طرف لگی رہے مانند شمع تیری طرف لگی رہے میری جان کو سوز و گداز کا حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم دیتا ہوا صدا تجھے شاہ حجاز کا نہ میرے کام بنے غیب سے حسن کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن بندہ بھی ہو تو کیسے بڑے ساز کا خالق جن و بشر ہے یا اللہ تو مالک بحر و بر ہے یا اللہ تو ابدی ہے تو ازلی ہے اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو
ہو یا الہی بھول جاؤں نزے آگے تکلیف کو یا الہی بھول جاؤں نزے آگے تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے صاحب کوثر جود و عطا کا ساتھ ہو صاحب کوثر جود و عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن اللہ یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے اللہ یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا
عطا کا ساتھ ہو، اور یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، جب میری بے باکیاں، الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی جو دعائیں دے کہ میں تجھ سے کروں، یا الہی جو قدسیوں کے لب سے میرا بنا کا ساتھ ہو، یا الہی جب رضا خواب کی راہ سے اٹھا، جب رضا خواب کی راہ سے اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو امت کے غمخوار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ حالانکہ سردی کا موسم تھا اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ واپسی پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں سے فرمایا کہ اب ان کا آخری وقت ہے، مجھے خبر کر دینا کہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھوں اور ان کی تجہیز، انہیں دفن کرنے کے لیے تیاری کرنے میں جلدی کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محلہ بنی سالم تک پہنچے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات شروع ہونے پر اپنے گھر والوں کو وصیت کر دی تھی کہ جب میں مروں تو مجھے دفن کر دینا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہ بلانا، یعنی رات کافی ہو جائے گی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ بلایا جائے۔ مجھے غیر مسلموں سے اندیشہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے سبب سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ان کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ صبح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی تو آپ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ صحابہ اکرام نے سب بنائی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ پاک، طلحہ سے تیری ملاقات اسی حال میں ہو کہ وہ مسکراتے ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سخت سردی میں کہ جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اپنے پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے۔ افسوس ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عیادت، خیر خواہی، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا سوچنا، اس میں کمی واقع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج مسلمان ایک دوسرے کو بھلا چکے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اور سامنے آ بھی جائے تو بیمار پرسی تک نہیں کی جاتی، کسی کو چوٹ لگ جائے تو پوچھا بھی نہیں جاتا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ یہ تکالیف چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم ان سے عیادت کریں گے، بیمار پرسی کریں گے، تو ان کے دل کے اندر خوشی داخل ہوگی، اور کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ افسوس آج سوشل میڈیا پر تو وقت دیا جاتا ہے اور کئی فضول کاموں میں ہم اپنا وقت صرف کر دیتے ہیں، لیکن یہ سنتیں ہمیں یاد ہی نہیں رہتی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سنتوں کی طرف بلاتا ہے کہ ہم سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنے والے بن جائیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جائیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دینے والے بن جائیں۔ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو زیادہ نفع دینے والا ہو، جو لوگوں کو زیادہ نفع دینے والا ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو نفع دے رہے ہیں یا اذیت دے رہے ہیں۔ آج تو مسلمان بھائیوں کو ستانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، کئی ہمسائے ناراض ہوتے ہیں، کئی ساتھ رہنے والے ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضی کا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپس کی محبت، آپس کا پیار ہمیں بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ کیسے ہوگا کہ جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی دلجوئی کریں گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، جب ملاقات ہو مسکرا کر ملیں، جب ان کو ضرورت پیش آئے ان کی ضرورت پوری کریں،
قرض کی حاجت آئے، ہم سے کوئی قرض مانگے اور ہمیں استطاعت ہو تو ہم اس کو قرض دے دیں. اس طرح اگر ہم غور کریں گے تو بہت ساری باتوں میں ہم دوسروں کو نفع دے سکتے ہیں. الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت نے جو ہمیں مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں، ان مدنی انعام میں سے ایک انعام نمبر 53 یہ بھی ہے کہ کیا آپ نے اس ہفتے کم از کم ایک مریض یا دکھیارے کے گھر یا ہسپتال میں جا کر سنت کے مطابق غمخواری کی اور اس کو تحفہ خواہ مقتوط المدینہ کا شائع کردہ رسالہ یا پمفلٹ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے استعمال کا مشورہ دیا؟ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی انعامات پر عمل کریں گے تو اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مریض کی عیادت کے بہت سارے فضائل ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 فرامین سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے یا اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے کسی اسلامی بھائی سے ملنے جاتا ہے تو ایک پکارنے والا اسے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، خوش ہو جا کیونکہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا فرمان سنیے، جس نے مریض کی عیادت کی اللہ کریم اس پر 7500 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرمائے گا اور اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی اور اس کے ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جائے گا، ایک درجہ بلند کیا جائے گا. جب وہ مریض کے ساتھ بیٹھے گا تو رحمت اسے ڈھانپ لے گی اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رکھے گی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سنا آپ نے مسلمان کی عیادت کرنا کس قدر باعث فضیلت ہے کہ فرشتہ مریض کی عیادت کرنے والے خوش نصیب کو جنت میں ٹھکانے کی خوشخبری دیتا ہے. مریض کی عیادت کرنے والے پر 75,000 ملائکہ یعنی فرشتے سایہ رحمت کرتے ہیں. مریض کی عیادت کرنے والے کے ہر قدم پر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. مریض کی عیادت کرنے والے پر رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے. لہذا جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جانا ہو تو خیریت پوچھنے کے لیے خندہ پیشانی کے ساتھ انتہائی شفقت بھرے لہجے میں ہمیں اس کی صحت کے بارے میں دعا کرنی چاہیے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے، لا باس طہور انشاء اللہ تعالی، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے. تو لہذا معلوم ہوا کہ جب ہم کسی مریض کے پاس جائیں تو اس کے لیے یہ دعا لا باس طہور انشاء اللہ تعالی پڑھا کریں. یہ بھی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنت ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو رب کی رحمت سے اس طرح کی کئی سنتیں سیکھنے کا موقع ملے گا. دعوت اسلامی کا جو ہفتہ وار سنتوں برا اجتماع ہوتا ہے اس میں اجتماع کے آخر میں مدنی حلقے بھی لگتے ہیں اور اس کے بعد اسلام بھی آرام کرتے ہیں. پھر صبح تہجد اور پھر جو ہے وہ اشراق و چاشت، نماز فجر اشراق و چاشت مدنی حلقہ لگتا ہے. اشراق و چاشت پر کے بعد صلاۃ والسلام پر یہ اجتماع ختم ہوتا ہے. تو جو سنتوں بھرے اجتماع میں نماز عشاء کے بعد مدنی حلقے لگتے ہیں اس میں دعائیں بھی یاد کروائی جاتی ہیں. آپ جب دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں باقاعدگی سے شرکت کریں گے تو اس شرکت کرنے کی برکت سے کئی دعائیں آپ کو یاد ہو جائیں گی. کھانا کھانے سے پہلے کیا دعا پڑھنی چاہیے، کھانے کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے، کسی کو مسکراتا دیکھ کر کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اور بہت ساری آپ کو دعائیں یاد کرنے کا موقع ملے گا. تو آپ سب نیت کریں، جو مدنی چینل پر سن رہے ہیں، جو اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہونے کی سعادت پا رہے ہیں، سب نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں نہ صرف خود شرکت کریں گے بلکہ دوسروں کو دعوت دے کر اپنے ساتھ لیتے آئیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ عز و جل مالک مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے پروردگار ہم سب کو کثرت سے نیکیاں کرنے والا بنا، اے اللہ عز و جل مالک مولا گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما، اے اللہ عز و جل ہماری زندگی آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن افسوس ہمارے گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اے مولا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دانستہ نادانستہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اے پروردگار اے مالک مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے پروردگار اے مالک مولا ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہم نے سنا کہ مریض کی عیادت کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی بلکہ سنت ہے، اے مولا ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار اے مالک مولا ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا، ہماری ساری زندگی سنتوں کے سانچے میں ڈھل جائے، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سنتوں کے مطابق ہو جائے، ہماری زندگی ایسی گزرے کہ ہم آخرت کی تیاری کرنے کی طرف توجہ کرنے والے بن جائیں۔ اے مولا ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو دور فرما دے، اپنی محبت میں اضافہ فرما۔ بس تیرے واسطے ہو اخلاص ایسا عطا یا الہی کر، اخلاص ایسا عطا یا الہی مسلمان ہے عطار سے مسلمان غم سب تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ اے اللہ عز و جل مالک مولا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اس اجتماع میں جتنے بیمار شریک ہیں مولا اور جو بیماروں کے نمائندے ہیں مولا سب کو شفائے کا عملہ عاجلہ نافع عطا فرما، اے اللہ عز و جل ساری بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ عز و جل ہمارے گھروں پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرما، اے پروردگار ہم سب کے رزق حلال برکتیں پیدا فرما، اے مولا ہر قسم کی مشکلات کو دور فرما، آسانیاں عطا فرما، اے پروردگار جن کے بچھڑے ہوئے ہیں وہ ملا دے، اے مولا جن کے گھروں میں جادو اسیب کا سلسلہ ہے مولا اسے دور فرما دے، اے اللہ عز و جل جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں مولا قرض سے نجات عطا فرما، اے اللہ عز و جل ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما، اے اللہ عز و جل مالک مولا ہماری ان تمام دعاؤں کو مستجاب فرما، بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، اے اللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی موڑ سے وابستہ رہ کر اسی میں جینا اسی میں مرنا عطا فرما، اے اللہ عز و جل بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، اے پروردگار میٹھے مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت نصیب فرما،
جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی